أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفينا ومولانا محمد. یاد دلایا جا رہا ہے اور اس وقت کی دعائیں یاد دلائی جا رہی ہیں. یاد کرو اس وقت کو جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا دعائیں کی تھی. ان میں سے ایک دعا یہ ہے جس میں میلاد النبی کا تذکرہ. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ میلاد النبی کا ذکر قرآن میں ہے کیا، تو آپ فوراً کہہ دینا کہ ہاں قرآن میں ہے. اللہ نے خود یاد کرنے کے لیے فرمایا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذکر میلاد النبی کیا ہے، میلاد النبی کے لیے دعا کی. آپ کہتے ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر میلاد النبی بھی قرآن میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بعد ایک نبی پیدا ہونے والے ہیں. پیدائش کا ذکر ہو رہا ہے. نبی کی پیدائش کا ذکر قرآن میں. اور میلاد کے جب جلسے ہوتے ہیں تو اس میں یہی ہوتا ہے، نبی کی پیدائش کا ذکر ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی قوم سے کہ میرے بعد ایک پیغمبر آنے والے ہیں، ایک نبی آنے والے ہیں، ان کا نام احمد ہوگا. پیدائش سے مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے. قرآن میں آ گیا ذکر میلاد النبی. اب حدیث شریف میں آؤ. حدیث میں بھی ذکر میلاد النبی. آج کل لوگ بولتے ہیں نا حدیث میں کہاں ہے بتاؤ. ایک حدیث شریف سنیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ابراہیم کی دعا ہوں اور میں عیسیٰ کی بشارت ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میری پیدائش کے لیے دعا کی تھی، میں پیدا ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میرے آنے کی خوشخبری سنائی تھی، میں آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی پیدائش کا ذکر فرما رہے ہیں. قرآن میں ہے، حدیث میں ہے. اور کیا پوچھتے ہیں لوگ، صحابہ کرام نے کیا میلاد النبی منایا؟ صحابہ نے منایا کیا؟ صحابہ کس کو بولتے ہیں؟ جن مسلمانوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا زندگی میں اپنے سر کی آنکھوں سے، ان کو بولتے ہیں صحابہ. صحابہ میلاد النبی کریں کیا؟ تو کہہ دینا ہاں میلاد النبی قرآن میں بھی ہے، میلاد النبی حدیث میں بھی ہے، اور میلاد النبی صحابہ نے بھی منایا. یہ بھی حدیث میں ہے. میلاد النبی کی ایک محفل کا تذکرہ حدیث میں آیا. کیسی میلاد النبی کی محفل ہوئی تھی سماعت فرمائیں. مسجد نبوی شریف میں میلاد النبی ہوئی تھی. اور
صحابہ بیٹھے ہوئے تھے محفل میں، سننے والے صحابہ، سنانے والے بھی صحابی، اور سنانے والوں کے لیے اونچی جگہ بنائی گئی تھی کہ اس پر بیٹھ کر سنائیں۔ اور ایک بات سن لیجئے کہ اس نعت کی محفل میں، اس میلاد کی محفل میں خود سرکار بھی تشریف فرما تھے، سرکار بھی بیٹھے ہوئے۔ اب ہمارے نبی علیہ السلام کی میلاد کا ذکر شروع ہوا۔ پوچھتے ہیں نا لوگ صحابہ نے کیا کیا ایسا؟ بول دینا ہاں ہاں حدیث میں آیا ہے صحابہ نے کیا ہے۔ اب بیٹھ کر سنانے والے صحابی، ان کا نام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا سنا رہے ہیں؟ میلاد النبی کا ذکر سنا رہے ہیں، حضور کی پیدائش کے وقت کا ذکر سنا رہے ہیں، حضور کی پیدائش کی بات کر رہے ہیں، صحابہ کر رہے ہیں۔ اگر آج ہم کریں تو یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دین میں نیا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو محبت والا کام ہے جو کل بھی ہوا، آج بھی ہو رہا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ یہ محبت والوں کی محفل ہے، نبی سے محبت کرنے والے۔ جتنے بچے بیٹھے ہیں جلسے میں وہ سب نبی کی محبت میں بیٹھے ہیں، جتنے جوان بیٹھے ہیں نبی کی محبت میں بیٹھے ہیں، جتنے بزرگ بیٹھے ہیں نبی کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا آخرت میں وہ اسی کے ساتھ رہے گا۔ تب محبت میں بیٹھنے والے آخرت میں اللہ کے رسول کے ساتھ رہیں گے۔ یہ خوشخبری ہے۔ تو اب مسجد نبوی میں جو صحابہ کی محفل سجی تھی اس میں حضور کی پیدائش کا ذکر ہو رہا ہے۔ آج ہم نعت پڑھتے ہیں نا جلسے میں، اس وقت بھی نعت پڑھی گئی تھی، عربی میں پڑھی گئی تھی، سنانے والے بھی صحابی۔ یوں تو بہت نعتیں پڑھی گئی ہے لیکن ایک نعت بہت مشہور ہے جس میں حضور کی پیدائش کا تذکرہ ہے۔ کیا پڑھ رہے ہیں پڑھنے والے؟ حضور کے سامنے پڑھ رہے ہیں۔ حضور نے اس کو غلط نہیں کہا۔ اگر آج کوئی کہتا ہے کہ غلط ہے میلاد النبی کی محفل، حضور کی پیدائش کا تذکرہ، تو پھر وہ حضور کی ٹریک سے ہٹا ہوا۔ حضور ایک بول رہے ہیں، انہیں ایک بول رہا۔ حضور تو جائز بول رہے ہیں، خود بیٹھے ہوئے محفل میں۔ آج اگر کوئی اس کو غلط بولا تو بولنے والا غلط۔ اب کیا بات ہو رہی سنیے۔ حضور علیہ السلام کو دیکھ کر سنایا جا رہا ہے، نعت پڑھی جا رہی ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کے جیسا حسین اور خوبصورت میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ دیکھو حضور کی تعریف ہو رہی۔ اس کے بعد کا مصرع کیا ہے؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کے جیسا حسین و خوبصورت بچہ کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ حضور کی پیدائش کا ذکر ہو رہا ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، آپ کے اندر کوئی عیب ہی نہیں ہے۔
کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ علیہ السلام آپ جیسا پیدا ہونا چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ویسے ہی پیدا کیا۔ پیدائش کا ذکر ہو رہا ہے 4 مصروں میں بھی، اور یہ حضور کے سامنے ہو رہا ہے۔ ایک صاحب بولے یہ جو سنا رہے تھے نا صحابی، کیا انہوں نے پوری دنیا دیکھی؟ کیا پوری دنیا کو دیکھا؟ کیا انہوں نے جو کہا کہ سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت سرکار ہے، پوری دنیا تو نہیں دیکھے نا وہ؟ اگر پوری دنیا دیکھ کر کہتے تو دنیا میں حضور کے جیسا کوئی نہیں ہوتا۔ وہ تو عرب میں پیدا ہوئے، عرب میں بڑے ہوئے، عرب میں ضعیف ہو گئے، پوری دنیا تو دیکھے نہیں۔ ہو سکتا دنیا بہت بڑی ہے، دنیا میں کہیں حضور کے جیسا ہوگا نعوذ باللہ۔ تو سنو، ایک ایسی ہستی کی بات آپ کو سناتے ہیں جس نے پوری دنیا کو دیکھا ہے۔ حسان بن ثابت تو پوری دنیا کو نہیں دیکھے نا، ٹھیک ہے، لیکن ایک ایسی ہستی جس نے پوری دنیا کو دیکھا ہے، جس نے آدم کو دیکھا، نوح کو دیکھا، یوسف کو دیکھا، موسیٰ کو دیکھا، عیسیٰ کو دیکھا، پورے پیغمبروں کو دیکھا، شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں، آخر تک دیکھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے مشرق دیکھا، میں نے مغرب دیکھا، میں نے شمال دیکھا، میں نے جنوب دیکھا، میں نے ساری دنیا پھنگال ڈالی، لیکن اگر نہیں دیکھا تو مصطفیٰ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں، جنہوں نے ساری دنیا دیکھی ہے۔ تو سرکار کے جیسا خوبصورت نہیں۔ تو یہ حضور کی پیدائش کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں۔ دوسری بات کیا ہے ان کی دعا میں؟ حضور علیہ السلام کے پیدا ہونے کا مقصد ہے دعا میں، اے اللہ تیرے محبوب کو بھیج۔ کیوں بھیج؟ تاکہ دنیا کو وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں۔ تو سرکار کیوں آئے دنیا میں؟ علم سکھانے کے لیے آئے۔ سکھانے والے کو کیا بولتے ہیں؟ سکھانے والے کو معلم بولتے ہیں، استاد بولتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام معلم بن کر آئے۔ آج کل بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، یہ سمجھتے ہیں۔ ایسا سمجھنے والے اس آیت کو پڑھ لیں تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کا کہنا غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اس لیے غلط ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو پوری دنیا کو پڑھانے کے لیے بھیجا، پوری دنیا کا استاد بنا کے بھیجا۔ تو پڑھانے کے لیے آئے پوری دنیا کو، معلم بن کر آئے، استاد بن کر آئے۔ مسجد نبوی شریف ہے، اس میں جب سرکار آئے ایک بار تو دیکھا کہ ایک طرف لوگ عبادت کر رہے ہیں اور ایک طرف تعلیم چل رہی ہے۔ اب آنے کے بعد 2 محفلیں حضور کے سامنے ہیں، تو جہاں عبادت ہو رہی تھی ادھر نہیں گئے، جہاں تعلیم چل رہی تھی ادھر جا کر حضور بیٹھ گئے اور یہ فرماتے ہوئے بیٹھے کہ اللہ نے مجھے استاد بنا کے بھیجا ہے، پڑھانے والا بنا کر بھیجا ہے۔
یہ ہے علم. اور سرکار کیا فرماتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں علم دین کے بارے میں. جب بچہ پڑھنے کے لیے نکلتا ہے اپنے گھر سے اور جاتا ہے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسے کو، تو دیکھنے والوں کو یوں لگتا ہے کہ وہ زمین پر چلتے ہوئے جا رہا ہے. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے نظر آتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ زمین پر نہیں چلتا، بلکہ فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. کہاں جا رہا ہے وہ؟ دین کی تعلیم حاصل کرنے. اور ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب کوئی بچہ دین کی تعلیم حاصل کرنے اپنے گھر سے نکل کر جاتا ہے نا، تو سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں. یہ ہے علم دین. تو حضور آئے کیوں؟ علم دینے کے لیے آئے. اب دنیا والے اگر علم لیں تو ان کا فائدہ، اگر علم نہ لیں تو حضور کا کوئی نقصان نہیں ہے، دنیا والوں کا نقصان. فرمایا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر مسلمان پر یہ ضروری ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے. اگر موٹی موٹی باتیں یاد کر لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے، تو یہ تو ہر ایک پر فرض ہے. اگر کوئی عالم فاضل بن جاتا ہے تو یہ تو اور بڑی بات ہو گئی. مگر موٹی موٹی باتیں تو ہر ایک کو آنا چاہیے نا. وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، صبح اٹھنے کی دعا، رات میں سونے کی دعا، کھاتے وقت کی دعا، کھانے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، لباس پہننے کا طریقہ، گفتگو کرنے کا طریقہ، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا رہنا ہے، یہ سب ہونا. قرآن پڑھنا آنا، یہ تو ہر ایک پر لازم ہے، فرض ہے. اب اس میں کوئی عالم فاضل بن جاتا ہے تو اس کا درجہ بہت بڑھ جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء عالم لوگ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے جیسے ہوتے ہیں. علم دین کا وہ عالم. تو اللہ کے رسول آئے دنیا میں اس لیے تاکہ علم دین لوگوں کو دیں. سرکار فرماتے ہیں اللہ یوتی وانما انا قاسم. اللہ دینے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں. اللہ کیا دینے والا ہے؟ حضور کیا تقسیم کرنے والے ہیں؟ اللہ علم دینے والا ہے، میں علم تقسیم کرنے والا. اور کیا فرما رہے ہیں سنیے. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. میں علم کا شہر ہوں اور اس شہر کے دروازہ علی مرتضیٰ ہے. ہاں، شہر میں داخل ہونے کے لیے دروازے سے آنا پڑتا ہے. شہر میں داخل ہونے کے لیے دروازے سے آنا پڑتا ہے. اب اگر کوئی علم حاصل بھی کرنا چاہ رہا اور حضرت علی سے دشمنی بھی رکھ رہا، اس کو علم تو مل جائے گا مگر علم کی سمجھ نہیں ملے گی. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے.
حضرت علی کا علم سے بڑا تعلق ہے۔ ایک صاحب نے بڑی اچھی بات بتائی، بولے تعلیم کا جو لفظ ہے وہ حضرت علی کے بغیر وہ لفظ ہی نہیں بنتا۔ کیسا؟ تو بولے تعلیم لکھنا ہے تو کیا لکھتے ہیں؟ تا، عین، لام، یا، میم۔ تا، عین، لام، یا، میم، 5 حروف ہے۔ پہلے تا ہے، آخری میں میم ہے، ادھر سے تا اور ادھر سے میم نکالو، بیچ میں کیا بچتا ہے؟ علی بچتا ہے۔ تو علم کی جان حضرت علی ہے، وہ صاحب نے فرمایا۔ اگر حضرت علی کو چھوڑ دیے تو علم کا جو فہم ہے، علم کی جو سمجھ ہے، وہ چھوٹ جاتی ہے۔ بتانا کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام اس دنیا میں آئے علم بانٹنے کے لیے، علم تقسیم کرنے کے لیے۔ آج ہر مسلمان کو علم دین حاصل کرنا ہے۔ علم دین کی بڑی اہمیت ہے، علم دین حاصل کرنا۔ اگر علم حاصل نہیں کرے تو پھر مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول کی آمد کے مقصد کو پورا کرنا ہے تو اس میں علم حاصل کرتے ہوئے شریک ہونا۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے اس علاقے میں ایک علم کا مرکز ہے، مدرسہ دینیہ قادریہ، غازی ملت کالونی میں۔ آج 27 سال سے مدرسہ چل رہا ہے، 20 پر 7 سال، 27 سال ہو گئے۔ کئی حافظ بن کے نکلے، کئی عالم بن کے نکلے، کئی خطیب بن کے نکلے، الحمدللہ سرکار کا کرم۔ کئی بچے 10 کلاس پڑھے، کئی بچے انٹر تک گئے جی۔ آج الحمدللہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ جو علم کا مرکز ہے، آج سے 27 سال پہلے غازی ملت کالونی میں مدرسہ دینیہ قادریہ کے نام سے قائم کیا گیا ہے۔ یہی تو اللہ کے رسول کے دنیا میں آنے کا مقصد ہے نا، دین کا علم پھیلانا، دین کا علم حاصل کرنا۔ سرکار فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اپن کس کو بہتر بولتے؟ بہتر آدمی کس کو بولتے؟ جس کے پاس دولت ہے وہ بڑا آدمی، جس کے پاس جائیداد ہے وہ بڑا آدمی۔ دنیا میں ایسے ہی سمجھا جاتا ہے نا، جس کے پاس طاقت ہے وہ بڑا آدمی، جس کے پاس خوبصورتی ہے وہ بڑا آدمی۔ ارے فلاں آدمی بڑا خوبصورت ہے، فلاں آدمی بڑا دولت مند ہے، فلاں آدمی بڑا جائیداد والا ہے، فلاں آدمی بڑا طاقتور ہے۔ لوگ ایسے لوگوں کو بڑا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں بڑا آدمی وہ ہے جو قرآن کی تعلیم سیکھنے والا ہے اور قرآن کی تعلیم سکھانے والا ہے۔ وہ آدمی بڑا ہے، وہ آدمی بہتر ہے تم میں۔ تو ہم آج کے جلسے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتے ہیں، اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو چنو اور اس بچے کو حافظ بنانے کے لیے، عالم بنانے کے لیے، خطیب بنانے کے لیے اس کو چن لو اور وقت کر دو۔ ایک بچے کو
تمام جتنے بھی آپ کے بچے ہیں سب کو دین کا علم دو، مگر ایک کو کمپلیٹ علم کے لیے حافظ، عالم، فاضل، خطیب بنانے کے لیے چن لو۔ جب قیامت کا میدان ہوگا اس وقت یہی بچہ آپ کے کام آئے گا، یہی بچہ جس کو آپ نے دنیا میں چن لیا تھا نا، وہ قیامت میں کام آئے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کچھ لوگ قیامت کے میدان میں ایسے ہوں گے جو اونچائی پر منبروں پر بیٹھے ہوں گے اور ان کے سروں پر نور کا تاج رکھا جائے گا۔ قیامت کے میدان میں لوگ ان لوگوں کو دیکھ کر پوچھیں گے کہ یہ کون ہے؟ یہ کیا پیغمبر ہیں یا پھر کیا یہ ولی ہیں، ولی اللہ ہیں؟ کیا ہیں یہ لوگ؟ اللہ نے نور کا تاج ان کے سروں پر رکھا ہے۔ تو ان پوچھنے والوں سے کہا جائے گا نہ یہ اللہ کے نبی ہیں نہ یہ اللہ کے ولی ہیں، بلکہ دنیا میں انہوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ یہ حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں جن کو اللہ نے آج کے دن یہ مقام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ایک حافظ، ایک عالم قیامت کے میدان میں گناہگاروں کے بارے میں اللہ سے عرض کرے گا، اے اللہ کہ فلاں 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 کو تم مغفرت کر دے، معاف کر دے، جنتی کر دے۔ تو اس حافظ کے کہنے پر اللہ تعالیٰ 10 لوگوں کو جو دوزخی تھے جنتی بنا دے گا۔ یہ ہے علم، اور یہی علم بانٹنے کے لیے اللہ کے رسول آئے۔ کتاب و حکمت کی تعلیم دینا۔ جی، ایک آدمی کا انتقال ہوا، وہ گناہگار تھا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو عذاب دینا شروع کر دو۔ وہ عذاب میں تھا۔ ایک دن اللہ فرمایا کہ اس کے اوپر سے عذاب ہٹا لو، اب عذاب بند کر دو۔ فرشتوں نے عرض کی، پروردگار عذاب کیوں دیا جا رہا تھا، آج عذاب کیوں ہٹایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتو، جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، اس پر عذاب تھا، یہ گناہگار تھا۔ اس کی بیوی کو بیٹا پیدا ہوا، اس پر عذاب چل رہا تھا۔ وہ بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہوا، اس پر عذاب چل رہا ہے۔ وہ بچہ اب اس قابل ہو گیا ہے کہ گھر سے نکل کر دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ پہلا دن ہے، جا کر وہ استاد کے سامنے بیٹھا ہے اور استاد اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا رہا ہے۔ اس کا بیٹا مجھ کو دنیا میں رحمان اور رحیم کہہ کر مجھے یاد کر رہا ہے، اور میں اگر اس بچے کے باپ پر عذاب کروں تو میری رحمت کو گوارا نہیں۔ اس پر سے عذاب اس لیے ہٹایا جا رہا ہے کہ اس کا بچہ مجھے رحمان و رحیم کہہ رہا ہے، تو اس کے بچے کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے اس پر سے عذاب ہٹا دیا جا رہا ہے۔ اگر بچہ دین کا علم حاصل کرتا ہے تو ماں باپ کے لیے اتنا بڑا فائدہ ہے۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد بچہ اگر فاتحہ پڑھتا ہے اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے اور اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ میں جو اب قرآن پڑھا ہوں، جتنے بھی سورے پڑھا ہوں، اس کا ثواب میرے ماں باپ کو پہنچا دے، تو کتنا ملتا معلوم؟ ایک کتاب میں ایک واقعہ آیا، ایک صاحب، ایک بزرگ قبرستان سے گزرے۔ آپ ہم گزرتے ہیں قبرستان سے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا، خبریں نظر آتی ہیں، لیکن اللہ کے بعد ایسے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی، جن کو خبروں میں کیا ہو رہا ہے وہ اللہ بتا دیتا۔ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں،
کیا ہو رہا خبر والوں کے ساتھ وہ اللہ ان کو بتا دیتا۔ تو ایسے ہی بزرگ گزر رہے تھے، اللہ نے ان کو بتا دیا کہ خبر والوں کے ساتھ کیا ہو رہا۔ کیا بتایا؟ تمام خبر والے آپس میں کوئی چیز تقسیم کر رہے ہیں، خبر والوں میں کوئی چیز تقسیم ہو رہی، یہ رک گئے۔ رکنے کے بعد ایک کو بلایا، بلا کر پوچھا یہ کیا تقسیم ہو رہا ہے، یہاں پر کیا تقسیم ہو رہا ہے؟ تو اس نے ان کو بتایا آج سے 1 سال پہلے ایک صاحب اس قبرستان میں آئے تھے زیارت کے لیے، انہوں نے قل واللہ کا سورہ پڑھ کر قبرستان والوں کو بخشا تھا۔ 1 سال پہلے سورہ اخلاص قل واللہ کا سورہ ایک بار پڑھ کر اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ اس کا ثواب یہ خبر والوں کو پہنچا دے، تو وہ 1 سال سے اخلاص کے سورے کا ثواب تقسیم ہو رہا ہے۔ تو بچہ اگر ماں باپ کے لیے فاتحہ پڑھتا ہے، ایک بار نے 10 بار 10 بار نے 100 بار پڑھتا رہتا ہے، تو ماں باپ کو کتنا ملتا ہوگا؟ تو بچوں کو دینی تعلیم دلوائیے، مدرسہ دینیہ قادریہ میں شریک کروائیے، لڑکوں کا بھی لڑکیوں کا بھی انتظام ہے۔ آپ یہ جلسے میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کئی لوگ اپنے بچوں کو پڑھا چکے ہیں، سب کو معلوم ہے، پھر بھی عرض کر رہا ہوں۔ تیسری بات کیا ہے؟ وہ تیسری بات بتا کر اپنا بیان ختم کی طرف لا دوں گا۔ تیسری بات یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں تیسری بات، تو تیسری بات ہے اے اللہ تو اپنے محبوب کو دنیا میں بھیج تاکہ لوگوں کے دلوں کو وہ پاک صاف کر دیں۔ اللہ کے رسول آئے دنیا میں، دنیا والوں کے دلوں کو پاک صاف کرنے آئے۔ ہاں، ہمارے دلوں کو پاک کرنے آئے اللہ کے رسول۔ دل کو پاک کرنا کیا ہوتا ہے؟ دل میں جو گندگیاں ہوتی ہیں ان گندگیوں کو پاک کرنے کو بولتے ہیں دل کو پاک کرنا۔ کیا کیا ہوتا ہے دل میں؟ ناپاکی، تکبر، میرے سے بڑا کوئی نہیں، میرے ویسا کوئی نہیں، سب میرے بعد، نمبر 1 پہ میں ہوں، یہ برائی رہتی دل میں۔ پھر کتنا بھی ملو اور ملنا اور ہونا اور ہونا، یہ برائی رہتی دل میں۔ حسد، کسی کو بھی ترقی کرتے ہوئے دیکھ کے جلنا، یہ بھی رہتا دل میں، یہ بھی برائی ہے۔ ریاکاری، کچھ بھی نیک کام کرے تو اللہ کے واسطے نہیں کر کے لوگوں کو دکھانے کرنا، یہ برائی بھی دل میں رہتی ہے۔ اور کون سی بھی برائی کی طرف کھینچ کے چلے جانا، برائی کی طرف کھینچے جانا، اس کو بولتے ہیں نفس، نفسانی خواہش، نفس، یہ بھی دل میں رہتا ہے۔ کون سے بھی غلط کام کی طرف دوڑنا، اس کو بولتے ہیں نفس، یہ بھی دل میں رہتا۔ تو دل سے نفس کو پاک، دل کو نفس سے پاک کرنے کے لیے، دل کو تکبر سے پاک کرنے کے لیے، دل کو ریاکاری سے پاک کرنے کے لیے، دل کو حرص سے پاک کرنے کے لیے، دل کو حسد سے پاک کرنے کے لیے اللہ کے رسول آئے۔ اب اللہ کے رسول آئے اور ہمارا دل گندے کا گندا ہے تو پھر میلاد النبی سے ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اگر ہمارا دل ہم نے پاک کر لیا اللہ کے رسول کی تعلیم اور تربیت کو لے کر، تو سمجھ لو کہ میلاد النبی سے ہم کو فائدہ ہوا۔
جتنے لوگ اللہ کے رسول کی تعلیم اور اللہ کے رسول کی تربیت پر چلے ان کا دل پاک ہوا، اللہ نے ان پاک دل والوں کو اولیاء اللہ بنا دیا۔ غوث پاک نے پاک کر لیا، غریب نواز نے پاک کر لیا، بندہ نواز نے پاک کر لیا، بابا شرف الدین نے پاک کر لیا، یوسفین شریفین نے پاک کر لیا، اللہ نے اولیاء اللہ بنا دیا۔ پاک کرنا دل کو، اللہ کے رسول آئے اس واسطے۔ پاک کیسا ہوتا دل؟ جب کبھی کوئی برائی کا ارادہ ہوا تو برائی کے ارادے سے بچنا دل کو پاک کر دیتا ہے۔ برائی کا ارادہ کہاں سے ہوتا؟ دل سے۔ جب برائی کا ارادہ ہوا، برائی کی طرف بھاگے تو پھر دل گندا ہو